بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ سامعین محترم، قبولیت اعمال کی شرائط میں سے چوتھی اور آخری شرط آپ سماعت فرمائیں گے۔ چوتھی اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کا مال، آپ کا کھانا، آپ کا اوڑھنا پہناوا، یہ سارے کا سارا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اسلام نے جتنا اس بات پر زور دیا ہے اتنا شاید ہی کسی اور عمل پر زور دیا ہو۔ کسب حلال اور اکل حلال، حلال کمائیں اور حلال کھائیں، اور حرام سے بچنے کا سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ حرام سے ہر حال میں بچنا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کسی نے نہیں استعمال کرنا، وہ حرام کسی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات۔ ایک اور مقام پر فرمایا حلالا طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ یہ بار بار قرآن پاک کے اندر یہی حکم دیا گیا۔ اور اصحاب کہف کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایھا ازکیٰ طعاما، پاکیزہ کھانا کون لائے گا۔ پاکیزہ کھانے کی بھی اثرات ہوتے ہیں، حلال ہوگا لیکن اگر وہ پاکیزہ نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، اس کے اندر صفائی کا انتظام نہ ہو تو یہ بھی انسان کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کے اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ اب دنیا جو تحقیق کر رہی ہے اور آگے بھی یہ تحقیقات مزید ہوں گی اور اسلام کے عقدے لوگوں کے سامنے کھلیں گے اور اسلام کے متعلق لوگوں کا ذہن جو ہے وہ کھلے گا کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور جس چیز کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے اس کے اندر بھی حکمت موجود ہے۔ اب جن لوگوں نے حرام کھایا ان کا آج حشر دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ یہ چمگادڑ کا سوپ پینے والے لوگ، یہیں سے یہ بیماری چلی۔ دنیا ساری یہی کہتی ہے نا کہ یہ چمگادڑ سے یہ کورونا کی وبا پھیلی ہے۔ اب وہ لوگ ہر چیز کھا جاتے ہیں، ان کے ہاں حلال و حرام کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ حلال و حرام کو آپ چھوڑ دیں، ان کے ہاں پاکیزگی کا بھی کوئی تصور نہیں۔ یورپ کے جس معاشرے کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہے، اس کی گلیاں بڑی پاک ہیں اور صاف ہیں اور اس کا فلاں بڑا صاف ہے، ان لوگوں کے یہاں اتنی غلاظت ہے کہ ان کے ہاں پانی استعمال کرنے کا تصور بھی نہیں۔ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، بار بار دھوئیں، بار بار دھوئیں، تو آپ تو 1400 سال بعد ابھی کہہ رہے ہیں، تو اسلام نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ اسلام نے نہانے پر زور دیا ہے۔ اسلام نے پھر روزانہ اعضائے وضو، صرف ہاتھ نہیں ہیں، پورے اعضائے وضو ہیں، جو ظاہر نظر آتے ہیں سب کو دھو لو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب کھانا کھاؤ پھر ہاتھ دھو لو، جب بھی کوئی چیز استعمال کرو پھر ہر چیز کے آداب اسلام نے بتلائے ہیں۔ تو جو چیزیں 1400 سال پہلے اسلام نے بتلا دی ہیں، آج دنیا ان کو تسلیم کر کے کیوں تسلیم کر رہی ہے؟ بیماری کی وجہ سے تسلیم کر رہی ہے۔ تو اسلام نے خنزیر کھانے سے منع کیا، اسلام نے شراب پینے سے منع کیا، اسلام نے، اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحتیں موجود ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی۔ آج قوت مدافعت کیوں کم ہو گئی؟ یہ جو پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کرونا کم پھیلا ہے، جتنی توقع تھی اتنا نہیں پھیلا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان معاشرے کی سینکڑوں خرابیاں ہیں لیکن یہاں خنزیر کوئی نہیں کھاتا۔ شراب لوگ یہاں کم ہی پیتے ہوں گے، شراب کا یہاں استعمال کم ہے، ان کے یہاں شراب تو پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قوت مدافعت کا ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ مدافعتی نظام ان کا تباہ و برباد ہو گیا، ان کو چھینک آئی اور سارے کا سارا نظام ان کا ختم ہو گیا۔
تو ہمارے ہاں کیا وجہ ہے؟ یہ اسلام کی نعمتیں ہیں، یہ ہماری خوبی نہیں ہے، آپ کی اور میری خوبی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کیا. ہم نے کیوں کیا؟ کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے. قربان جائیں محسن کائنات پر کہ جنہوں نے ایک ایک لفظ، ایک ایک بات جو ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کی تھی، کامیابی کی تھی، کامرانی کی تھی، وہ میرے نبی نے ہمیں بتلا دیا، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر آج ہم بچے ہوئے ہیں. آج ہم پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں. تھوڑی بہت پریشانی تو آتی ہے، وہ تو ہر ایک کو آتی ہے، لیکن بڑی پریشانی جس کا وہ شکار ہو گئے یا وہ شکار ہوئے تو اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کو ایک اور سلسلے کے ساتھ ہی منسلک کر دیا گیا، حلال کو ایک اہم چیز کے ساتھ، کہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے جب تک آپ حلال نہیں کھائیں گے. آپ اگر حرام کھائیں گے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، جتنا مرضی ہے کوئی عمل کر لیں، لیکن اگر آپ کا مال کھانا حلال کا نہیں ہے، پہننا حلال کا نہیں ہے، تو آپ کا یہ عبادات کسی کام کی نہیں ہے. بعض اعمال کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ اس کی سختی ہے. اب کون چاہتا ہے میری نماز قبول نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ میرا روزہ قبول نہ ہو، صبح سے لے کر شام تک بھوکھا رہوں اور قبول ہی نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں اور زکوٰۃ قبول ہی نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ حج کروں، حج قبول نہ ہو؟ اتنی مشقت والی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اگر چاہتے ہو قبول ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حلال کے اوپر توجہ دو، پھر حرام سے بچو. حلال پر آپ توجہ دیں گے تو ہر عمل خود بخود قبول ہوگا. اگر حرام آپ استعمال کریں گے تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس کو اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اعمال. اس لیے اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام فرمائیں زندگی میں ہر لمحے کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے. کسب حلال، کمائیں بھی حلال اور کھائیں بھی حلال، عقل حلال. اب اگر کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. کوئی سود کھاتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. کوئی بینک کی ملازمت کرتا ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. کوئی اگر کسی اور طریقے سے مال ہڑپ کر گیا ہے، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، بہن بھائیوں کا مال کھا گیا ہے، یا اس نے مال دبایا ہوا ہے، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھ لے، اپنی طرف سے پڑھتا رہے، اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نشان لگا دیا کہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. تو پہلے یہ معاملات تو کلیئر کرنے چاہیے. شرائط ہیں یہ، جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی تو عبادات کیسے پوری ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ شرائط رکھ دی ہیں کہ اگر آپ کا مال حلال ہوگا تو وہ قبول ہوگا، آپ کا کھانا حلال ہوگا تو عمل قبول ہوگا، آپ کا پینا حلال ہوگا تو عمل قبول ہوگا، آپ کا لباس حلال ہوگا تو عمل قبول ہوگا. نہیں ہے تو عمل قبول ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، جتنا مرضی یہ کرتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو اللہ پسند نہیں کرتا. ظاہراً اور باطناً دونوں پاکیاں ضروری ہیں. اگر ظاہراً گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر باطناً میں گندگی لگی ہو حرام کی تو کیا خیال ہے نماز قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ حلال ہو، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ مومنوں کو وہ حکم دے رہا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے. رسولوں کو پابند کیا اللہ نے، جس بات کا رسول کو پابند کیا گیا ہو، حالانکہ رسول تو حرام نہیں کھاتے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے. جب نسبت رسول کی طرف ہوتی ہے کسی بات کی تو امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ جب رسول اس بات کا پابند ہے تو تم تو اس بات کے پابند ہی ہو. کیا حکم ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ. وعملوا صالحا، اور اس کے بعد نیک عمل کرو. پہلے کیا کہا؟ حلال کھاؤ، پھر اس کے بعد عمل کرو. ان دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑ دیا گیا. انی بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ جانتا ہے. پھر ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو حلال کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حرام نہ کھاؤ. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا ظلم بھی ہے اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے. پھر کسی مسکین کا مال کھا جانا، ملاوٹ کر کے مال کھا جانا، کم تول کر، کم ماپ کر مال کھا جانا،
لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے مال بڑھا رہے ہیں، مال بڑھا کہاں رہے ہیں، یہ تو مال کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فرمایا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایک اس مرد کا ذکر کیا، مثال دی آپ نے کہ ایک شخص جو طویل سفر کر کے آتا ہے، طویل سفر کر کے، اشعث اغبر، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور گرد آلود ہوتے ہیں، طویل سفر کر کے اثرات اس کے جسم پر ہوتے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اور یہ جاتا کہاں ہے؟ بیت اللہ میں۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ یہ بیت اللہ میں جاتا ہے، یہ شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے، اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتا ہے چہرہ، ہاتھ گرد آلود ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا سبب بنتی، لیکن پھر وہاں جا کر کیا کہتے ہیں؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیسے اس کی دعا کو قبول کر لوں، کیسے اس کی بات کو سن لوں، کیسے اس کے اعمال کو قبول کر لوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور یہ غذا حرام کی کھاتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کے اعمال کو میں کیسے قبول کروں؟ ساری باتیں موجود ہیں، بیت اللہ ہے، مسافر ہے، گرد آلود چہرہ ہے، گرد آلود ہاتھ ہیں، ساری باتیں موجود ہیں، لیکن صرف ایک بات کی وجہ سے اس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، کہ جو اس نے کھایا ہے حرام، اس کی بنا پر اس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے۔ تو اللہ کے بندو، حرام کی وجہ سے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ زندگی بھر اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ کا کھانا اور آپ کا پینا اور آپ کا پہننا یہ حلال ہونا چاہیے۔ یہ رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ تک آپ کے اعمال کو پہنچتے ہیں، آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں، قبول ہی نہیں ہوتے۔ تو پہلے ان چیزوں کو پورا کر لیجئے، پھر دہرا دیتا ہوں ان چار باتوں کو، کہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت ہو اور بدعت نہ ہو، اخلاص ہو اور ریاکاری نہ ہو، حلال ہو اور حرام نہ ہو۔ جب تک یہ چار شرائط نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔